السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر ظفر علی خان ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈینٹسٹ ہوں۔ اس کے علاوہ میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری اور فیشل ایستھیٹک سرجری ہے۔ اس فیلڈ میں میرا تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دانتوں کی فلنگ۔ دانتوں کی فلنگ کیوں ضروری ہوتی ہے، اس کی کب ضرورت پڑتی ہے اور کن صورتوں میں دانتوں میں فلنگ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم آج تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دانتوں کی فلنگ کی تاخیر کی وجہ سے آپ کو جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی دانتوں میں کیوٹی ہے اور اس میں آپ فلنگ کو تاخیر کر رہے ہیں یا ٹال رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دانتوں میں فلنگ تب کی جاتی ہے جب دانتوں میں کیوٹی ہو، یا دانتوں کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہو، یا دانتوں میں برش زیادہ سخت کرنے کی وجہ سے اس میں سینسیٹیوٹی محسوس ہوتی ہو، یعنی اس کا انیمل کہیں سے ہٹ گیا ہو، تب اس میں فلنگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دانتوں کی فلنگ نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں میں سینسیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا ایک بار لگ جائے تو وہ دانتوں میں آہستہ آہستہ ڈیپ اور اندر تک جاتا رہتا ہے، جہاں پہ دانتوں کی جو سینسیٹیو ایریا ہے جس کو ہم پلپ کہتے ہیں اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دانتوں کی فلنگ وقت پر نہیں کریں گے اور اس کو ٹالتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ دانتوں میں جو کیڑا ہے وہ پلپ تک پہنچ جائے گا، اور پھر سمپل فلنگ سے کام نہیں چلے گا۔ پھر آپ کو اس میں RCT یا روٹ کینال ٹریٹمنٹ یا اس کی جو رگیں کاٹنے کا علاج ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ڈینٹل فلنگ کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سب سے جو مشہور یا عام طور پر استعمال ہونے والی فلنگز ہیں اس کو ہم کمپوزٹ کہتے ہیں، جو کہ دانت کے رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ دانت کے کلر یا اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور ہر دانت کے لیے الگ الگ فلنگ ہوتی ہے تاکہ اسی کے دانت کی شکل اور اس کا رنگ وہ ہم اچیو کر سکیں۔ کمپوزٹ فلنگ جو ہے ٹوتھ کلرڈ ہوتا ہے، اور یہ لائٹ کیور کے ساتھ ہم اس کو ہارڈ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید فلنگ ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے آپ سے جو سامنے کے دانت ہیں اس کی ایستھیٹکس برقرار رہتی ہے اور دانت خراب نہیں ہوتے۔ کمپوزٹ کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو سب سے عام طور پر استعمال ہونے والی فلنگ ہے وہ ہے ایملگم۔ ایملگم عام طور پر سکہ یا مرکری کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ عام عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ سکے والی یا مرکری والی فلنگ ہے، جو کہ سچ ہے۔ اس لیے آج کل انٹرنیشنلی اس قسم کی فلنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اب ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے یہ جان لیا ہے کہ مرکری انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ فلنگ کرتے ہیں تو یہ دانتوں کے اندر آہستہ آہستہ اس سے لیچ ہوتی رہتی ہے اور انسان کے بدن میں پھیلتی رہتی ہے، جو کہ مضر صحت ہے، اور بعد میں کینسر وغیرہ کی طرح اور قسم کی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ ایملگم فلم آج کل ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ زیادہ تر انٹرنیشنلی اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کی پرانی ایملگم کی فلنگز ہیں اس کو بھی ریپلیس کرنے کی ہی مشورہ دیتے ہیں۔ ریپلیسمنٹ ان کی کمپوزٹ کی فلنگ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایملگم کی فلنگ بہت مضبوط ہوتی ہے، یہ بہت عرصے تک چلتی ہے۔ 10 15 20 سال تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی اگر فلنگ ہوئی ہو ایملگم کے ساتھ تو وہ اتنی پائیدار رہتی ہے کہ 10 15 20 سال تک وہ دانتوں کے اندر جمی رہتی ہے اور ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مرکری بیسڈ ہے، اور اس سے مرکری لیچ ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ اور بدن میں پھیلتی رہتی ہے، جو کہ بعد میں کینسر کا مرض بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایملگم کی فلنگ کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ کمپوزٹ کی فلنگ کی جائے، جو کہ زیادہ پائیدار بھی ہے اور صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ اکثر مریض جن کو ہم ڈینٹل فلنگ ریکمینڈ کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں، وہ فلنگ سے ڈرتے ہیں یا فلنگ نہیں کرنا چاہتے یا اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈینٹل فلنگ ایک بہت ہی سمپل پروسیجر ہے، اور اگر ایک پروفیشنل کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈینٹل فلنگ کرے تو اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اس سے دانت محفوظ ہو جاتے ہیں، دانتوں میں سینسیٹیوٹی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، دانتوں کے اندر جو لگا کیڑا ہے اس کو ہم ہٹا کے دانت کو صاف کر کے اس کے اوپر فلنگ کرتے ہیں، تو اس سے کیڑا بڑھتا نہیں ہے اور دانت محفوظ ہو جاتا ہے، دانت کے اندر جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈینٹل فلنگ کو اوائڈ کرتے رہیں اور اس کو ٹالتے رہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ ریکمینڈ کیا ہو کہ آپ دانتوں میں فلنگ کریں، تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو کیوٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی،
جو جراثیم ہیں وہ دانتوں کے جو انیمل ہے اور ڈینٹین ہے اس کو کھاتے رہیں گے، دانت کے اندر سوراخ کرتے رہیں گے، اور یہ آہستہ آہستہ جا کے آپ کی ڈینٹل پلپ تک پہنچ جائے گی۔ ایک بار اگر کیویٹی یا جراثیم بیکٹیریا آپ کی کیویٹی تک پہنچ جائیں تو وہ پھر وہاں پہ انفیکشن کاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کنٹینیوس درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انفیکشن اور یہ درد پھر آہستہ آہستہ دانت کے نیچے ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا پھر علاج سوائے روٹ کینال کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو دانتوں میں سینسیٹیوٹی یا ہلکا پھلکا درد ہو اور آپ کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے تشخیص کروا لیں، اور ڈاکٹر آپ کو یہ سجیسٹ کرے کہ آپ نے اس میں فلنگ کرانی ہے، تو امیجیٹلی اسی وقت آپ نے اس دانت میں فلنگ کروا لیں، نہ کہ اس کو ٹالتے رہیں۔